نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العظیم علیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اشترا خرید لیا من المؤمنین سب مومنوں سے۔ اب آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کیا بات کی۔ اشترا مشتری ہوشیار باش بے و شرا، المؤمنین امن ایمان اور مومن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انفسہم ان کی جانوں کو، واموالہم اور ان کے مالوں کو، بان اس کے بدلے کے، لہم ان کے لیے، جنت ہے، یقاتلون وہ سب لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتلون پس وہ سب قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور وہ سب قتل کیے جاتے ہیں، وعدن یہ وعدہ ہے، علیہ اس اللہ پر، حقاً سچا، فی التوراتی تورات میں، والانجیلی اور انجیل میں، والقرآنی اور قرآن میں، ومن اوفا اور کون ہے زیادہ پورا کرنے والا، بعہدہ اپنے وعدے کو، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، فاستبشروا پس سب خوش ہو جاؤ، ببعیکم اپنے اس سودے پر، الذی جو باعتم تم نے سودا کیا، بہ اس سے، وذالک اور یہ، هو الفوز العظیم یہی کامیابی ہے بڑی، الطائبون اور مومن سب توبہ کرنے والے، العابدون سب عبادت کرنے والے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ انفسہم نفس، نفس نفسی نفوس قدسیہ، اموالہم مال و دولت، مال و جان، مال و متاع، یقاتلون قتل قاتل مقتول اور قتال، سبیلی فی سبیل اللہ اللہ کوئی سبیل نکالے گا، وعدن وعدہ، وعید وعدہ وفا، حقاً حق حقیقت محقق اور تحقیق، اوفا افائے عہد وفادار، من جالم من جملہ من حیث القوم، فاستبشروا بشارت اشرہ مبشرہ، ببعیکم بے و شرا مشتری ہوشیار بار، الفوز فوز و فلاح فائز ہونا، العظیم عظمت عظیم معظم اور تعظیم، التائبون توبہ تائب، العابدون عابد عبد عبادت اور معبود۔ اس پورے پیج میں عربک کا ورڈ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے، سارے ورڈز ریپیٹڈ ہیں اور اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے ہیں۔ آیت کا شروع ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خرید لیے کیا، ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں وقف کی اور مال کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے خرید کیا، اور اس کے بدلے کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے۔ تو پھر اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ جان اور مال جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے لگائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خرید لیا اور بدلے میں کیا دیا، جنت۔ اور جسے جنت مل گئی تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ وہ مومن لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، پس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے راستے میں جب لڑتے ہیں تو کفار کو، منافقین کو، مشرکین کو، جن سے بھی لڑائی ہوتی ہے ان کو قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، یعنی وہ شہادت پاتے ہیں۔ یہ وعدہ ہے اس اللہ پر سچا، تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا جنت کا اور جان کو خریدنے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کہاں کہاں کیا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ پیچھے کوئی بات نہیں رہ گی۔ اور کون ہے جو زیادہ پورا کرنے والا اپنے وعدے کو اللہ سے بڑھ کر؟ کہ اللہ سے زیادہ تو کوئی وعدہ وفا کر ہی نہیں سکتا، دنیا میں کسی میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کہہ دیا وہ کر دیا، وہاں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ اور جو اللہ نے وعدہ کر دیا تو بس پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے میں ہم بھی شامل ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور انعام کی بشارت، بس خوش ہو جاؤ اپنے اس سودے پر، یعنی جو جان اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کی،
اللہ کی خوشنودی کے لیے اس پر سودے پر خشک ہو جاؤ کہ جنت ملے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ملے گا جو تم نے سودا کیا اس سے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی جو یہ کامیابی ہے کہ دنیا میں تھوڑا سا مال خرچ کیا اور جان کا خرچ کرنا کیا ہے، جان تو ہماری اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے، وہ تو جانی جانی ہے جب جیسے اللہ نے لکھا ہے، اور اگر وہ اللہ کی راہ میں چلی جائے تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات وضاحت طلب کہ یہ جان اور مال صرف جنگ کے معاملے میں نہیں، اگر یہ جان اور مال باقی معاملات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیے جائیں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے علم میں، اللہ کے قرآن کی تعلیم میں ایفرٹس کی جائیں، جان اور مال لگائے جائیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تعلیم کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو عام کیا جائے، اس کے لیے پیسہ لگایا جائے کسی بھی طریقے سے، تو بھی اللہ تعالیٰ کے اس وعدے میں ہم آتے ہیں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر دور میں، ہر وقت میں جہاد ہو، جنگ ہو تو جنگ میں شامل ہوں گے۔ جن لوگوں کی زندگیوں میں جہاد اور جنگ نہیں ہے تو وہ پھر ان سعادتوں سے محروم رہیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں اب کوشش بھی کرنی ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جان اور مال سے اپنے دین کی خدمت کریں، جیسے بھی کر سکیں۔ ہر ہوتی ہوئی برائی کو روکنا، اس کے 3 درجے ہیں، زبان سے، ہاتھ سے، اور آخری درجہ دل سے برا جاننا، اس کا حصہ نہ بننا، اور اپنے آپ کو، ہر چیز کو پازیٹیو یوز کرنا، ٹیلی فون کو، میڈیا کو، نیٹ کو پازیٹیو کاموں کے لیے استعمال کرنا۔ میں کہتی ہوں اس کی برائیاں بھی ایک دلدل کی طرح ہیں، میڈیا کی، نیٹ کی، لیکن اس کی اچھائیوں کے پہلوں پہ اگر دیکھا جائے تو میں آپ کے سامنے آج نہ ہوتی، نہ مجھے علم آتا، نہ میں سیکھتی، نہ میں ننھی سی کافش سے سکھانے کی کرتی۔ میرے سے پوچھیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اپنے اپنے استعمال پہ منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام کا، ہر چیز کا مناسب صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلی آیت دیکھیے، التائبون العابدون، وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے۔ اب مومنین کی کوالٹیز آنی شروع ہو گئیں۔ توبہ کرنے والے، توبہ کرنا صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ جو گناہ کرے گا وہی توبہ کرے گا، نہیں، توبہ ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تو کیا کہتے تھے، کیا سنت ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے نا، وہ تو گناہوں سے پاک تھے، تو پھر ہم تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں، ہمارے تو ہر کال پہ، ہر فعل پہ، ہر بات پہ توبہ ہونی چاہیے۔ کہ مومنوں کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں، یعنی عبادت کرنے کے بعد بھی اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو عبادت گزار ہیں، اب ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے، تو بہت بڑی غلط فہمی اپنے اپنے دلوں میں بٹھا لی۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے اور عبادت کرنی ہے۔ اگلے آیت کے اگلے حصے میں دیکھیے، الحامدون، سب حمد کرنے والے، سائحون، سب روزہ رکھنے والے، راکعون، سب رکوع کرنے والے، ساجدون، سب سجدہ کرنے والے، الآمرون، سب حکم دینے والے، بالمعروف، نیکی کا، والناہون، اور سب روکنے والے، عن المنکری، برائی سے، والحافظون، اور سب حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجیے سب ایمان والوں کو۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ الحامدون، حمد، حمید، تحمید اور حمد و ثنا۔ الراقعون، رکوع، رکعت، رکوع سجود۔ الساجدون، ساجد، سجدہ، مسجود اور مسجد۔ الآمرون، امر، آمر مامور اور امور خارجہ۔ بالمعروف، معروف، عرف عام، تعریف اور معرفت۔ الناہون، نہی، عن المنکر، اوامر و نواہی اور منہیات۔ المنکر، منکرات اور نہی عن المنکر۔ الحافظون، حفاظت، محافظ، محفوظ اور تحفظ۔ لحدودی، حد، حدود، حد بندی اور حدود اللہ۔ بشر، بشارت، بشیر اور عشرہ مبشرہ، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، عربک کا ورڈ ہمارے پاس صرف ایک ہے، السائحون،
روزہ رکھنے والے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی کوالٹیز بیان کی ہیں، دو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، حمد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر اچھی بات پہ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ روزہ رکھنے والے یعنی کہ وہ فرضی روزے کے علاوہ نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں۔ رکوع کرنے والے یعنی نماز میں رکوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ سجدہ کرنے والے اللہ کے ہر حکم پر سجدہ ریز ہونے والے۔ حکم کرنے والے، سجدہ کرنے والے، حکم کرنے والے نیکی کا۔ اب یہ سب سے بڑی بات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے۔ ایسا ہم کب کریں گے؟ جب ہم خود نیکیاں کرنے والے ہوں گے اور برائیوں سے بچنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حصہ بنائے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ اور حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کی حدود کی، یعنی جو اللہ نے حدود نافذ کر دی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور خوشخبری سنا دیجیے ایمان والوں کو، یعنی جو ایسے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب خوشخبریاں کیا ہیں وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ساری کوالٹیز ڈال دے۔ کون کون سی؟ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدود کے اندر رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ اس کے بعد خوشخبریوں سے نوازیں گے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔